الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے 3 چیزوں کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ 3 طرح کے وعدے بھی کیے ہیں۔ پہلا مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، پہلا مطالبہ ہے ایمان کا، کہ اے ایمان والو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچی بات کہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی کامیابی سے نوازے گا۔ تو پہلا مطالبہ کیا ہے ایمان کا، کہ ایمان کے بغیر ساری عبادتیں بیکار، ایمان نہیں ہے اور پھر کوئی شخص کتنی ہی عبادتیں کر لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زکوٰۃ ادا کرے، لیکن ان تمام عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ اگر زندگی میں ایمان ہے تو عبادتیں کامیاب ہیں اور وہ عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی۔ اور اگر ایمان نہیں ہے اور ایمان سے زندگی خالی ہے، پھر آدمی کتنے ہی اچھے اعمال کرتا رہے اور کتنی ہی ساری وہ عبادتیں کر لے، لیکن ان تمام عبادتوں کا کچھ فائدہ نہیں۔ دوسری چیز آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تقوی کہتے ہیں حرام چیزوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں جمانا۔ جب آدمی حرام چیزوں سے بچے گا تو اس کے اعمال درست ہوں گے اور اس کے اعمال میں جان پیدا ہوگی۔ تو پہلی چیز ہے ایمان اور دوسری چیز ہے تقوی۔ اور تیسری چیز آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمائی کہ تم لوگ سچائی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو، یعنی سچ بولا کرو۔ اگر کوئی شخص ان 3 چیزوں کو انجام دے گا، ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تقوی بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کے اندر سچائی ہوگی اور وہ ہمیشہ سچ بولے گا، تو اللہ تعالیٰ آگے 3 طرح کے وعدے فرماتے ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم، تو میں تمہارے اعمال کو درست کر دوں گا
اب جب یہ شخص جس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں گی، اب جو بھی وہ عمل کرے گا وہ اس کا درست ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اعمال کو درست کر دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیں گے۔ اور دوسرا وعدہ یہ فرمایا کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دنیا کے اندر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں اور میرا عمل درست ہو جائے۔ ہر شخص کی یہی تمنا ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں اور ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی ہو اور سچائی بھی ہو۔ جھوٹ سے اجتناب ہو، جھوٹ سے بچیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی وبا بہت پھیلی ہوئی ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر ہم جھوٹ بولنے میں عار بھی محسوس نہیں کرتے، شرم بھی نہیں آتی، بلکہ جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے اور دوسرے کو جھوٹ بول کر چکمہ دے دیتا ہے اور دھوکہ دینے میں وہ شخص ماہر ہے، تو ایسے شخص کو بعض لوگ کامیاب کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا کامیاب ہے کہ 10 روپے کا مال 100 روپے میں بیچ دیا، جھوٹ بول کر۔ جھوٹ کیسے بولے گا کہ سامنے والے سے، گاہک سے یہ کہے گا یہ میں نے 100 روپے میں خریدا ہے، حالانکہ تیرا مال ہے، تو جتنے کا چاہے اتنے کا بیچ دے، لیکن جھوٹ بول کر اس نے اس مال کو اور اس آمدنی کو حرام کر لیا، یہ کہہ کر کہ یہ مجھے 10 روپے کا نہیں 100 روپے کا پڑا ہے، حالانکہ پڑا ہے وہ 10 روپے کا، یا 10 روپے کی خرید ہے 15 کا پڑ گیا اور سامنے والے سے کہہ رہا کہ میں آپ ہی کی رعایت کر رہا ہوں ورنہ مجھے اس میں کچھ بھی نہیں بچ رہا ہے۔ تو یہ آدمی جھوٹ بول کر اپنے کاروبار میں وقتی طور پر اور ظاہری طور پر ترقی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی عمل درست نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سچائی اختیار کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور تیسری چیز، اور جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اپنی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل طور پر اور عظیم ترین کامیابی سے نوازیں گے۔ اور یہ کامیابی کیا ہے؟ یہ کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اور مرنے کے بعد کی کامیابی ہے یہ کہ اصل ہمارے لیے کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے اور مرنے کے بعد کی کامیابی ہے۔ اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی میں میں کامیاب کیسے ہو جاؤں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں کامیابی مل جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں، تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے 3 طرح کے مطالبے کیے ہیں ہم ان کو پورا کریں، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر آدمی یہ سوچ لے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، میں یہاں آیا ہوں تھوڑے وقت کے لیے، مجھے یہاں سے جانا ہی جانا ہے، تو اب اس کے لیے موت کے بعد کی تیاری کرنے کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس کا مفہوم یہ ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ہم عقل مند کسے سمجھتے ہیں؟ ہم عقل مند سمجھتے ہیں جو دھوکہ دینے میں ماہر ہو، جھوٹ بولنے میں ماہر ہو اور اس کے اندر بہت سارے عیب ہوں، بس ایک چیز اس کے اندر ہو کہ وہ کامیاب ہو رہا ہو دنیا کے اعتبار سے۔ اب ماں باپ کو بھی خوشی ہوتی ہے، لڑکا ہے بہت ہونہار ہے، صبح کو جاتا ہے اور شام کو کامیاب ہو کر آتا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ روزے رکھ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، بہت سارے عیب ہیں، ان کی کوئی شکایت نہیں، خوشی کا اظہار ہو رہا ہے۔ ایک شخص ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، تو اس پر تو اظہار افسوس نہیں، لیکن اگر کوئی شخص دنیا کے کاموں میں پیچھے ہے، کاروبار نہیں چلاتا ہے، کام نہیں کرتا ہے، ہاں نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کی پوری طور پر فکر لیے ہوئے ہے، لیکن ایک کمی ہے اس کے اندر، اور یہ کمی ہے، ایسا نہیں کہ یہ کمی نہیں ہے، کمی ہے یہ، لیکن اس شخص کو اس کمی کا تو احساس ہو رہا ہے اور جگہ جگہ جا کر اپنے بچے کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا بچہ بگڑ گیا، اس لیے کہ دکان پر نہیں بیٹھتا ہے، اس لیے کہ کاروبار نہیں چلاتا ہے۔ تو جس چیز کی ہمیں شکایت ہونی چاہیے اس چیز کی ہمیں شکایت نہیں ہو رہی ہے، اور جس چیز کی ہمیں شکایت نہیں ہونی چاہیے اس چیز کی ہمیں شکایت ہو رہی ہے، اور کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ ہم کیوں پریشان ہیں۔ پریشان مسلمان اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے پاس دنیا نہیں ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، بلکہ آج دنیا بھی بہت ہے مسلمانوں کے پاس اور دولت بھی بہت اور حکومت بھی ہے۔ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دین نہیں ہے۔ دین اگر زندگی میں ہوگا تو اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ پریشانی کا حل جو ہے وہ دین میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ورنہ ہم لوگوں کے پاس حکومتیں بھی ہیں، بہت سارے ہمارے ممالک ایسے ہیں جہاں اسلامی حکومت ہے، ہمارے پاس روپیہ پیسہ دولت ہے لیکن دین پر خرچ نہیں ہو رہا وہ۔ اگر ہم اپنے آپ کو دین پر لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنی زندگی کو سنواریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ دنیا کے اندر جہاں دیکھا جائے اگر کوئی مظلوم قوم نظر آتی ہے تو وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کسی خطے سے تعلق رکھتی ہو، اور وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پامال کیا ہے۔ اس کو آسان سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کے دو غلام ہیں، دو نوکر ہیں، ایک شخص سے وہ کہہ رہا ہے کہ تو فلاں کام کر لے فلاں کام کر لے، لیکن وہ نہیں کرتا ہے، اور ایک شخص سے وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ جو مالک ہے یہ کس پر ناراض ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اس پر ناراض ہوگا جس کو حکم دے رہا ہے بار بار، اس پر ناراض نہیں ہوگا جس سے کچھ نہیں کہا ہے، جس کو کسی چیز کا حکم نہیں دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں دو قسم کے بندے ہیں، ایک کا تعلق مسلمانوں سے ہے، ایمان سے ہے، اور ایک کا تعلق غیر مسلم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو احکام دیے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، بار بار کہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، غیروں سے نہیں کہا۔ اب اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں احکام میں تو ہم ہی تو مجرم ہوں گے، تو مجرم تو ہم ہیں، تو غصہ کس پر آئے گا؟ تو غصہ تو اس پر آئے گا جو غلطی کر رہا ہو۔ وہ تو ایمان کے مکلف ہیں، ایمان کے بعد سارے احکامات کے مکلف ہوتا ہے انسان، اور ہم اعمال کے مکلف ہیں، نماز کے مکلف ہیں، روزے کے مکلف ہیں، اور سچائی کے مکلف ہیں۔ اب جب ہم ان تمام احکامات کو توڑیں گے اور ان تمام احکامات کو ہم پامال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا غضب اترے گا ہم پر، تو پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں آئیں گی۔ اس لیے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم آئندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے اور نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔